اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن عطا فرمائے۔ اس میں ایک خاص عمل جو ہوتا ہے وہ تکبیر تشریق کا ہوتا ہے۔ تو اس تکبیر تشریق کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو خواب کے ذریعے، تو اب سارے التزامات کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے ان کو لٹا دیا، چھری تیز کر لی، اور جب قربانی کرنے کے لیے چھری چلائی تو گردن نہیں کٹی۔ تو کہہ رہا ہے شاعر، چھری چلی نہیں کیوں، گردن کٹی نہیں کیوں، کس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا چھری کو کہ گردن نہیں کاٹنی، تو حضرت ابراہیم نے اپنا جو حکم تھا وہ سارا کام کیا، لیکن ادھر قربانی ان کی لینی نہیں تھی، امتحان مقصود تھا، آزمائش مقصود تھی، اور اس کو خود قرآن نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک بڑا امتحان تھا یہ۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کرنے کے لیے گردن پر چھری چلائی، حضرت اسماعیل کی گردن پر حضرت ابراہیم نے، تو آسمان دنیا پر عالم بالا میں فرشتوں میں ایک کوہرام مچ گیا اور یہ شور ہوا۔ انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا اور تعجب کرتے ہوئے ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا، اتنا انہوں نے کہا تعجب کے مارے کہ اتنی لمبی مدت اور ایک تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ لڑکا دیا۔ اب اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے اس کی قربانی میں ذرا بھی کوئی ادھر ادھر کی تعویلات اور چو چرا کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی انہوں نے کی۔ تو ایک دم ان میں بڑا تعجب کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ کلمات جب حضرت ابراہیم کے کان میں آئے، ان کو بھی یہ کلمات اور یہ صدا ان تک پہنچی، تو حضرت ابراہیم نے اپنے جذبے کے اظہار کے لیے اور یہ کہ قربانی قبول ہو جائے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب حضرت اسماعیل بھی سوچ رہے تھے کہ میری قربانی پتہ بھی نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ انہوں نے بطور شکرانے کے جب انہوں نے یہ سب کلمات ان تک بھی پہنچے، انہیں بھی پتہ لگا کہ فرشتوں نے یہ کلمات کہے، ابا جان نے یہ کلمات کہے، اب بیٹے نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ جو تکبیر تشریق کا حکم ہے کہ ہر بالغ مرد عورت پر ان تکبیر تشریق کو ہر پر نماز کے بعد مردوں پر بلند آواز سے، قدر آواز سے، اور عورتوں پر آہستہ آواز سے، چونکہ عورت کی آواز پردہ ہے اس لیے یہاں لحاظ رکھا گیا کہ عورت آہستہ آواز سے۔ یہ آج 9 ذی الحجہ سے شروع ہو گئی ہے، 13ویں ذی الحجہ کے اثر تک یہ کل 23 نمازیں، تو ان 23 نمازوں میں اس کا پڑھنا وجوب ہے، باقی ان کا پڑھنا ضروری ہے ہر نماز کے بعد، باقی ویسے بھی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو پڑھے اور اسی جذبے سے اور اسی واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھے، انشاءاللہ ایک الگ ہی کیفیت اور سرور حاصل ہوگا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب یہ سارا واقعہ ہمارے ذہنوں میں، قلب و جگر میں ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نظریے سے ان کلمات کو، ان تکبیرات تشریق کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی محبت عطا